اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اب سمجھ گئے وہی سرکار، یعنی آپ نے جو بات فرمائی اس کا پریکٹیکل دکھا رہے ہیں کہ یہ ساری محبتیں 2 نمبر پہ کر لو، سرکار کی محبت 1 نمبر پہ کر لو۔ تو پھر اسی طریقے سے اسی روپ میں رحمت للعالمین ہونے کے روپ میں رب کریم کی فیضان، رب کریم کی بھی نمائندگی سرکار کے ذریعے ہو۔ کیونکہ پہلے رحمت للعالمین ایک خزانے کی بات ہوئی آپ سے پہلے، پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ معرفت کے بارے میں کچھ سوالات اس طرح کے کرتے رہتے تھے، تو انہوں نے یہ بات پوچھی، سرکار یہ تو بتائیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں ایسا جواب عطا فرمایا جس میں بولتے ہوئے اپنائیت بھی تھی اور سوال کا جواب بھی موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ مانے لگے سب سے پہلے اے جابر اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے، سبحان اللہ، تیرے کہہ کے اپنائیت کا لفظ بول دیا، تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب پھر فرمایا اور اس کے اندر تمام بلائیاں اس کے اندر رکھ دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں پر تمام بلائیوں کا ذکر آ جائے تو پھر تمام قسمیں ہیں بلائیوں کی، ان کا ایک خزانہ ہی بنانا، اس کا نام رحمت للعالمین ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیچھے بھی خزانہ جو رب کے لیے استعمال ہوا لفظ، وہ بھی کنزن، وہ بھی خزانہ، سبحان اللہ۔ اور ادھر ساری بلائیاں آپ کے نور میں ڈال کے پھر اس کو رحمت للعالمین فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب سارے خزانے ادھر منتقل ہوئے۔ اب جہاں سرکار کی حاضری ہو، جہاں سرکار کا دیدار ہو، وہیں پر وہی دیدار اللہ کریم کا بھی دیدار ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں پر اللہ کریم کی بھی نمائندگی ہے، جہاں سرکار پہنچ جائے۔ آپ کرم کی نگاہ سے دیکھیں تو وہ اللہ کریم کی نمائندگی بھی یہی ہے کہ وہ کرم کی نگاہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے ہمیں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ ایسی ہستی عطا فرمائے سبحان اللہ۔ کہ ثابت بھی فرما دیا کہ یہ جتنوں سے تم محبت کر رہے ہو، یہ سارا کچھ 2 نمبر کی محبت کا ہے۔ اس لیے اس جہان میں یہ کام ہو گیا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک روڈ ہوتا ہے، سیدھا راستہ، اس روڈ پر ایک جگہ پلی بن رہی، تو پلی بن رہی تو وہ سیدھا روڈ پہ نہیں جا سکتا بنا، اس لیے اسے ڈائیورشن دیا، متبادل راستہ۔ متبادل راستہ کیسا تھا؟ جھاڑیوں والا، وہ روڈ بنا کے متبادل نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے خار تھا، اونچ نیچ والا، تو وہاں سے یہ گزر کے دوبارہ سیدھے راستے پہ آتا ہے۔ یہ زندگی وہی ایک ڈائیورشن ہے، وہی ایک متبادل راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدھے راستہ۔ ہاں، سبحان اللہ۔ تو یہ یہاں پہ یہ رکھا کہ آپ سیدھے راستے پہ پیچھے سے آ رہے تھے، اب ڈائیورشن پہ جانا ہے۔ آپ کی عقل، آپ کے علم کہیں دھوکے نہ دے دیں، اس لیے کیا کرو؟ صراط الذین انعمت علیہم، سبحان اللہ۔ نام یافتہ ہستیوں کے راستے پہ چل پڑو، ان کے ساتھ ساتھ لگ کے چلو۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہم اپنے بچے کو بچاتے ہیں، روڈ پہ چل رہے ہیں، اس کو ایک طرف اپنی طرف کر لیتے ہیں، اپنی طرف کر کے اس کو محفوظ رکھ کے لے کے جا رہے ہیں،
تو یہی کام سرکار مدینہ کا، یہی کام انعام یافتہ ہستیوں کا۔ ایک بات تھی، آپ نے سن رکھا ہے کہ سائنس کے مضامین ہوتے ہیں، ان کے پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں، تو پریکٹیکل میں جو فیل ہو جائے وہ فیل ہے۔ اب وہ جو پریکٹیکل ہیں یہاں بھی موجود ہیں، صرف عقیدے تھوڑی ہیں، پریکٹیکل بھی موجود ہیں۔ ایک پریکٹیکل عبادات کے ہیں، دوسرے پریکٹیکل وفا کے ہیں۔ وفا کے پریکٹیکلز جو ہیں وہ بڑی ویلیو کے ہیں، ان کی قدر زیادہ بڑی ہے۔ ابھی وہی وفا انبیاء کرام کے دور گزرے، وفا کے پریکٹیکلز ان کی قوموں کو، ان کی امتوں کو نصیب ہوئے۔ حضور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، پریکٹیکلز کیے گئے، حالانکہ وہ چیزیں موجود تھی ساری۔ جبرائیل علیہ السلام نے وہ طاقت کے زمین کا پورا ٹکڑا اٹھا کے اوپر لے جائیں، وہاں سے پٹک دے، وہ طاقت یعنی ختم ہو گیا نا انسان۔ اچھا، پھر غزوہ بدر، وہاں پر فرشتے بھی آ کے جنگ میں شریک ہو کے لڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ کریم کے پاس انتظام تھے کہ مومنوں کو لڑنا ہی نہ پڑتا، بندوں کو لڑنا ہی نہ پڑتا، فرشتوں کے ذریعے یہ سارے کام ہو جاتے۔ ایک اسرائیل کو بھیجا جاتا، جاؤ گے ان سب کی جانیں قبض کر لو، وہ جانیں قبض ہو جاتی تو بندے ختم ہو جاتے۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ وفادار تلاش کیے جا رہے ہیں۔ وفا سب سے بڑا سٹیٹس ہے، جتنے بھی سٹیٹس ہیں ان سب میں سب سے بڑا سٹیٹس وفا والی زندگی ہے۔ تو وہ وفا کی زندگیاں انبیاء کرام کے ساتھ ان کی قوموں کو نصیب ہوئی ہیں۔ تو سرکار کے امتیوں کو وہی وفا کی زندگیاں نصیب کرنے کے لیے روحانی سلسلے بزرگان دین کے چلائے گئے کہ یہ وہاں پر وفا کی زندگی گزاریں گے، لیکن شمار ان کے وہ پریکٹیکل سے پاس ہونے کے لیے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پریکٹیکل کے پاس ان کے بغیر پاس نہیں ہے، اس لیے یہ اولیاء کرام کا یہ طریقہ ہے۔ دوسرا، انبیاء کرام ایک طبقہ ہوا نبوت کا، ایک طبقہ ہو گیا اولیاء اللہ کا، ولایت کا۔ اللہ کریم کو، یہ اللہ کریم کے خزانے سے ہیں دونوں چیزیں اللہ کریم کو دونوں پسند آئی، اس لیے ان کے دور مقرر کیے۔ سبحان اللہ۔ نبوت کا ایک دور مقرر کیا جو ہمارے سرکار مدینہ پہ مکمل کر دیا کہ اس کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ اب وہ بات تھی، حکمت کیا تھی اس کے اندر؟ کیونکہ جب بڑے موجود ہوں چھوٹوں پہ نگاہیں نہیں جاتی، بڑے بڑے درجے والے موجود ہوں تو جو چھوٹے درجے والے ان پہ نگاہیں نہیں جاتی۔ جیسے آرمی چیف کھڑا ہے، اس کے ساتھ اور بھی کرنل جنرل کھڑے ہیں، نگاہیں جا کے آرمی چیف پہ جم رہی ہیں کہ وہ بڑا ہے ان کے اندر۔ اس وجہ سے چھوٹوں کی پھر قدر نہیں کروائی جا سکتی۔ اگر بڑے درمیان میں موجود ہوں تو یہ وہ راز تھا یہاں پر کہ اولیاء اللہ کا یہ بنایا گیا، ایک تنور بنایا گیا، ان کا دور اب قیامت تک کے لیے بنایا گیا کہ اب